معتبر کرنے کے لیے شرط ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے کبھی اس کے معنی پہ غور بھی ہم کریں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ حقیقی معنوں میں کوئی معبود برحق عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ حقیقی معنوں میں معبود برحق عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی شریعت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی دین، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اب غیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کی دین اور اللہ کی شریعت، اللہ کے حکم اور نظام کے علاوہ کا یہ لوگ کوئی اور دین اپنی طرف سے ایجاد کرنا چاہتے ہیں؟ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو شریک بنا لیا ہے، اپنا معبود اور اللہ اور خدا ٹھہرا لیا ہے؟ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، جنہوں نے دین کے اندر ان کو کوئی نئی چیزیں بنا کر دی ہے کہ چھوڑو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے دل کو دینا۔ اور محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر ہم حقیقی معنوں میں اس مفہوم پر غور کریں کہ محمد رسول اللہ کا یہ 3-4 الفاظ پر مشتمل یہ جملہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، یہ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کیا پیغام اس کے اندر موجود ہے؟ محمد رسول اللہ کا جو اقرار نامہ ہے، یہ جو بیانیہ ہے، اس کو ماننے کا لازمی اور منطقی جو نتیجہ ہے وہ آپ کے اوپر کچھ چیزیں اس سے پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ آپ اس بیان حنفی اور اس اقرار نامے کی روشنی میں کچھ چیزوں کے سے آپ پابند ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اطاعتہ فیما امر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے اس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ تصدیقہ فیما اخبر، دین کے متعلق، دنیا کے متعلق، آخرت کے متعلق، عقیدہ و عمل کے متعلق جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح طور پہ ہم تک پہنچا ہے، اس کی تصدیق کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلق تصدیق، تکذیب سے بچنا، چاہے وہ زبان سے جھٹلانے والی بات ہو یا اپنے عمل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا۔ آپ کی تصدیق کرنی ہے، آپ کی تکذیب سے، آپ کو جھٹلانے سے ہم نے باز رہنا ہے۔ وَالْإِجْتِنَابُ عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، اور جن باتوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور روکا، باز رکھا، ان سے باز رکھنا اور رک جانا، اجتناب برتنا۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سب سے اہم بات جو اس موضوع سے متعلق ہے، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ، ہرگز اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کا کوئی بھی کام نہ کیا جائے الا بما شرع، مگر اسی انداز پر، اسی کیفیت پر، اسی راستے پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ کام اللہ کی بندگی اور عبادت کا کام ہے، طریقہ ہے، آپ کا دماغ اسے مانے یا نہ مانے، اس کا جو فلسفہ، اس کی جو منطق اور لاجک ہے وہ آپ کے ذہن میں اترے یا نہ اترے، آپ نے آرڈر کو فالو کرنا۔ امتثال الاوامر لا يتوقف على معرفة الحکم، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور آرڈر کو ماننا وہ اس بات پہ منحصر و موقوف نہیں ہے کہ آپ کو اس کی حکمت اور اس کے فلسفے کا اگر پتہ چلے، اس کی حکمت کی سمجھ آئے تو آپ مانے، سمجھ نہ آئے تو آپ نہ مانے۔ یہ دین نہیں، دین اس بات کا نام ہے کہ جو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامات میں واضح کیا، اس پر عمل کریں۔ سیدھا راستہ، ناک کی سیدھ سے چلے جاؤ، دائیں بائیں اس میں اضافہ کرنے کی، پیون لگانے کی، ترمیم کرنے کی، کوئی اپنی چاہت، کہتے ہیں نا اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اطمینان کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اطمینان آپ کی تسلی اس بات سے ہونی چاہیے جدھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے گئے تھے، اس سے آگے جائیں گے، وہ شیطان کی تسلیاں ہوں گی، وہ آپ کے دین اور بندگی اور ایمان کے لیے تسلی اور اطمینان کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ روایت ایک حدیث اس موقع پہ یاد آ رہا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مرفوعاً صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور بعض روایات میں حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے ان سے موقوفاً بھی یہ روایت موجود ہے کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے معمول گفتگو سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کوئی بیان فرما رہے تھے، اذا هو برجل قائم، تو سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، سامنے ایک آدمی مسجد میں بت بنا ہوا کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس آدمی کو نہ کسی سے کچھ بول رہا ہے، نہ اس سے کوئی سوال ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، نہ نماز پڑھ رہا، کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ فقالوا ابو اسرائیل، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا یہ ہمارے بھائی ابو اسرائیل ہے، نذر ان یقوم ولا یسجد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، انہوں نے اس کی خواہش تھی، یہ منت مانی ہے، یہ نظر مانا ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، کسی دیوار یا کسی چھت یا کسی درخت کے سائے میں نہیں بیٹھیں گے، کسی سے کچھ گفتگو نہیں کریں گے، کسی سے کچھ بولیں گے کہیں گے نہیں، وہ یصوم اور روزہ رکھیں، کھانے پینے کا بھی روزہ، سائے میں بیٹھنے سے بھی روزہ، زمین پر بیٹھنے سے بھی روزہ، گفتگو سے بھی روزہ، اور جو عام عرف میں ہم روزہ رکھتے ہیں نفلی روزہ رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کرام نے جب یہ اس کے بارے میں وضاحت پیش کی تو فرمایا، مرہو، اس بندے کو سمجھاؤ، فلیتکلم، خاموشی اختیار نہ کرے، گونگا نہ بنے، بات چیت کرے لوگوں سے، ولیستظل، سائے میں بھی بیٹھے، ولیقعد، زمین پر بھی آرام کرے، بیٹھ جائے، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ولیتم صومہ، ہاں البتہ جو صحیح دین کا طریقہ ہے اپنی روزہ رکھنے کا، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی بندگی اور قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ اپنا مکمل کرے، روزہ مکمل کرے، روزہ رکھے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اضافی پارٹ ویلڈنگ کی ہے نا، اس نے پیوندگاری کی ہے، ان چیزوں کے دین کے اندر کوئی حیثیت اور اعتبار اور دین کے اندر ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے، جو فضول کی باتیں، جو بیکار رسم و رواج ہے، ان کو چھوڑ دو، اور جو اصل فائدے کا کام ہے روزہ، اسے کرو۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ہے؟ اس سے یہ پیغام ملتا ہے، اس سے یہ درس ملتا ہے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر، اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اعتبار، اہمیت، مقام، مرتبہ، قیمت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو اس دینداری کو، اس بندگی کو، اس عبادت کو حاصل ہے جس دینداری، جس بندگی اور جس عبادت کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ ہزار عبادتیں، اس کے علاوہ آپ ہزار ریاضتیں، دن رات
شب و روز سختی میں، تنگی میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں آپ جو اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتے ہیں دین بنا کر، مختلف تاریخوں میں، مختلف موسموں میں، مختلف مناسبات میں، مختلف موقعوں میں، اگر ان پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق کا چھاپا اور مہر موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح ہے کہ اندر جسے بہت سارے علماء نے ربع دین کا 1/4 حصہ قرار دیا، جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرے، کوئی نئی چیز بدعت ایجاد کرے فہو رد، وہ مردود ہے، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں من عمل عملا، کوئی بھی ایسا کام، عمل یا عبادت کرے لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارے دین کی تصدیق، ہماری شریعت کی تصدیق مہر اور ٹھپا نہ ہو فہو رد، وہ مردود۔ دین کس چیز کا نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا یا من احدث فی امرنا، بلکہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر اس حدیث کے مختلف جو الفاظ نقل کیے ہیں، ایک لفظ من احدث فی دیننا ما لیس فیہ فہو رد، صراحۃ دین کا بھی ذکر کیا کہ جو ہماری دین کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں نکال لے وہ اس کے منہ میں مار دیا جائے گا، اس پہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ دین التقرب الى اللہ بما شرعه سبحانہ من الدین، اللہ کی بندگی ان چیزوں کو اپنا کر کرنا جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے دین بنا کر مقرر کیا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کہہ کر میرے اور آپ کے اوپر مقرر کیا ہو، ان چیزوں کو اپنانا۔ اور دوسری بات الانقیاد بدین اللہ بالخضوع، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اوامر کا جو مجموعہ ہے دین، اس کے سامنے اپنا گردن مکمل طور پر، کلی طور پر، قطعی طور پر جھکانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرے۔ ولا يثبت قدم الاسلامی الا على ظهر الاستسلام والتسلیم، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مکمل طور پر منوعاً، جس طرح وہ حکم دین میں آیا ہے اس کے روح کے مطابق، اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ، نظریہ آپ کے اندر موجود نہ ہو، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نظریہ اور جذبہ آپ کے اندر موجود نہ ہو، آپ کا دین مکمل نہیں۔ التقرب الى اللہ بما شرعه سبحانہ وتعالی من الدین، اللہ کے قربت اور بندگی، اللہ کی جو ہے قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، انہی اعمال کو اپنا کر کرو جن کو اللہ نے بندگی ٹھہرایا، جن کو اللہ نے بندگی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، مظہر بتایا ہے، بندگی ٹھہرایا ہے، عبادت ٹھہرایا ہے۔ اور دوسری بات، جو اللہ کی بندگی کے کام ہے جن کے مجموعے کو دین کہتے ہیں، اس دین کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا، گردن جھکانا، اس کے سامنے گردن جو ہے کھڑا کر کے، اکڑ کر سینہ تان کے کھڑا نہ ہو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کلی طور پر قبول کرنا، تسلیم کرنا، دست بردار ہونا، ہیڈ سب ہونا دین کے سامنے کہ یا اللہ جو میرا حکم ہے اور جو تیرے رسول کا حکم ہے اس پر میں دل و جان سے، تن و من دھن سے عمل کرنے کے لیے، اسے ماننے کے لیے، اسے اپنانے کے لیے تیار۔ اب ان دو چیزوں کو ذرا تھوڑی دیر کے ذہن میں حاضر رکھیے گا اور پھر یہ دیکھیں کہ دین میں نئی نئی چیزیں، دین میں بدعات، دین میں اضافہ، دین میں رسوم و رواج، عادات، تقالید، ان چیزوں کا اضافہ کس طرح ہوتا ہے،
وہ بھی انہی دو دروازوں سے آیا. الابتداء فی الدین، الاحداث فی الدین، التقرب الی اللہ بما لم یشرع. پہلی بات اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کا، اللہ کی بندگی کا وہ راستہ ڈھونڈنا جسے اللہ نے مقرر نہیں کیا. یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے قاعدہ اور کلیہ سمجھ لیں. یہ عقیدہ رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے واجب، ضروری اور فرض ہے کہ ہم یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھے کہ دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائی اور خیر کی باتیں جتنی بھی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور دنیا و آخرت کے لیے، دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ جتنی باتیں، جتنی چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے خبردار کیا ہے، ان کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اور اسی چیز کا نام کیا ہے؟ دین. ایک بات صغرا کبرا ہم بناتے ہیں، جس طرح منطقی جو ہے وہ فلسفی لوگ نکالتے ہیں. دوسری بات، اللہ کی عبادت کرنی ہو، اللہ کی قربت اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ التقرب الی اللہ بما شرعہ اللہ وشرعہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر کی جتنی باتیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے ان کو اپنانا، اور شر کی، برائی کی جتنی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان سے بچنا. یہی قربت حاصل کرنے کا، یہی اللہ کی بندگی کا، یہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ. تمام تر خیر دین کے اندر دکھایا گیا ہے، تمام تر برائی سے دین کے اندر ڈرایا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. پہلا فائدہ. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف وہ تمام تر خیر کو اپنانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور ان تمام تر شر اور برائیوں سے بچنا ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دوسرا حصہ ہے مقدمے کا. اب ان دو مقدمات کی روشنی میں تیسرے مرحلے میں ہم جاتے ہیں. فَكُلُّ مَنْ تَعَبَّدَ اللَّهَ بِمَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَبِمَا لَمْ يَشْرَعْهُ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدِ ابْتَدَعَ فِي الدِّينِ. پھر جب یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس بات کو سمجھ لو کہ ہر وہ بندہ جو دین سمجھ کر کوئی ایسا عمل اپنائے، جو اللہ کی بندگی سمجھ کر، اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ کر کوئی ایسا عمل اپنائے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور دین کا حصہ اور دین کا جز، دین کا عمل نہ ٹھہرایا ہو، اس کو اگر آپ اپنا لیں تو فقط ابتدع فی الدین، اس نے دین کے اندر بدعت ایجاد کیا، اس نے دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کیا. اور ہر نئی چیز، ہر بدعت جو ایک انسان اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے یا کسی سے لیتا ہے دین کے اندر، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، مردود. دین تمام تر خیر و بلائی کا نام ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ اسی تمام تر خیر و بلائی کو اپنانے کا نام ہے دوسرا مقدمہ. اور اس کا نتیجہ اللہ کی قربت اور بندگی حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے چیز کو اپنانا جو اس خیر کے پیکج میں موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، یا کسی ایسی چیز کو ترک نہ کرنا، شر کو نہ چھوڑنا جو اس اللہ کے رسول کے دکھائے ہوئے شر کی خطرناکی کی باتوں میں موجود ہے. آپ اس کو اپنا لیں گے کہ آپ کی طرف سے دین میں اضافہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو، اسلام کو، شریعت کو اس کی اصل و روح کے مطابق
اس صفائی کے ساتھ، اس ستھرائی کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صاف پاک ستھرا نکھرا ہوا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی پابندی، سنتوں کے انتظام، سنتوں سے وابستہ رہنے کی، بدعات سے، بیجا اور فضول رسوم و رواج سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ معتبر ہے